بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ محترم خواتین و حضرات، تعلیم القرآن کے سلسلے میں بعد نماز وتر کے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ جو قرآن سے الگ عطا کی گئی ہے، لیکن اس کو قرآن کے شروع میں رکھا گیا ہے، اور جو پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو نماز کی صورت بنا کر ہر رکعت میں پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے اور اس کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی کمزوری، اپنے دشمن کے وساوس ہمیشہ گھیرے رہتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذات سے غفلت میں مبتلا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس سورہ کی ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرے تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے وہ ان تمام کمزوریوں، وساوس اور شیطانی وسوسوں سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے اپنے آپ کو ایک حد تک محفوظ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ اس سورہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے بندے کو جسمانی شفا بھی نصیب ہوتی ہے، روحانی شفا تو ہے ہی ہے، اس سے جسمانی شفا بھی ہوتی ہے۔ تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بخار کے مریض پر اس سورہ مبارکہ کو ایک سانس میں 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ اس کا بخار اتر جاتا ہے۔ اس سورہ کی دم کی وجہ سے ایک صحابی نے ایک قبیلے کے سردار کا زہر کا اثر دور کیا تھا۔ اس کو کسی زہریلی جانور نے کاٹ لیا تھا، تو اس سردار کے قبیلے کے لوگ صحابہ اکرام کی اس جماعت کے پاس جو اس وقت موجود تھی، دوڑتے ہوئے کہا کہ آپ میں سے کوئی زہر کا اثر دور کرنا جانتا ہے؟ اور اس قبیلے نے ان صحابہ کی ضیافت سے انکار کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے بدلے تمہیں ہدیہ دینا پڑے گا۔ یہ انہوں نے ہدیہ اسی لیے لیا تھا کہ انہوں نے ضیافت سے انکار کیا تھا، جو عربوں کی روایت کے بھی خلاف تھا۔ تو اس طرح سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار برکتیں، بے شمار ہدایتیں اور بے شمار نصیحتوں کا سامان رکھا ہوا ہے، اسی لیے اس کی اتنی عظمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کا دعا کے انداز میں ہونا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا ہے جو بندے سے کروائی جا رہی ہے۔ اور جیسے کہ مسلم کی روایت کے حوالے سے بات آ چکی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ اس سورت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک آیت پر رب تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے بندے کا۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی عظمتیں ہیں، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کیے۔
تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی آیت الحمدللہ رب العالمین کے لفظ رب پر، کہ اس لفظ کے اندر کتنی قوت، کتنی طاقت پنہا ہے، کتنے انبیاء علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا اب تک تذکرہ آیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا ہے، رب کے اس لفظ کو وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ پہلے تو سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہاتھوں اندھے کنویں میں پھینکے جاتے ہیں۔ ان کے بھائی، ایک ماں سے یہ دو بھائی تھے، حضرت یوسف، حضرت بنیامین، اور دوسری ماں سے 10 بھائی تھے یا 11 تھے۔ تو اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اس بنا پر کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے اندر نبوت کی نشانیاں نظر آتی تھیں، اس وجہ سے وہ اپنے دیگر بیٹوں کی بنسبت ان کو زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہ چیز بھائیوں کو بہت زیادہ کھل گئی اور انہوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ ہمارے باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اور پھر اس طرح شیطان نے ان کے دلوں میں وہ وسوسے پیدا کیے اور ان وسوسوں کو کام میں لا کر ان کو اس امر پر ابھارا کہ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، اس طرح تم اپنے باپ کی توجہ حاصل کر سکتے ہو۔ پہلے تو خواب دکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا کہ ان کو 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی بہت محنت سماجت کر کے اور یقین دلا کر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور پھر وہ جو ہوا وہ ایک الگ قصہ ہے کہ کس طرح وہ رات میں جھوٹ موٹ کا خون حضرت یوسف کے کرتے پر لگا کر لے کر آئے اور روتے ہوئے آ کر کہا کہ ابا جان، ہم کھیل کود میں دوڑ بھاگ میں لگ گئے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کی ایک چال ہے، اور انہوں نے کہا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ نہیں، یہ سب تو تمہارے اپنے جی کی باتیں ہیں، تمہارے جی نے اس کام کے لیے تم کو تیار کیا ہے، خیر صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اس پر جو تم گھڑ رہے ہو، جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور پھر حضرت یوسف اس طرح قافلے کے ذریعے کنویں سے نکلے، مصر میں پہنچے، غلام کی حیثیت سے بکے اور عزیز مصر کے یہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں آپ کی پرورش ہوئی، دیکھ بھال ہوئی، عزیز مصر نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا اور بیوی سے کہا کہ اس کو ہم رکھ لیں تاکہ یہ ہمارے کام آئے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے اور اس کو ہم اپنے لیے خاص کر لیں گے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہوئی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالے اور آپ کو ایک دن موقع پا کر برے کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اتفاق سے آپ بھاگے اور عین دروازے پر عزیز مصر موجود ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک عقل مند تھا بادشاہ کے ساتھ، عزیز مصر کے ساتھ، اس نے بتایا کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر اس مرد کا یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، عورت جھوٹی ہے۔ یہ بہت پتے کی بات تھی
جو کہنے والے نے سب کہی تھی، کیونکہ اگر مرد عورت کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور عورت بچاؤ کر رہی ہے تو پھر سامنے سے مرد کا کپڑا پھٹے گا، لیکن اگر عورت ڈورے ڈال رہی ہے اور مرد پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور مرد اس سے بچاؤ میں پیچھے بھاگ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا حملہ پیچھے ہوگا اور کپڑا پیچھے سے پھٹے گا۔ دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، مگر اب جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، کوئی عام عورت تو تھی نہیں، سامنے ساری بات آ گئی تھی، لیکن کیا ہوا کہ بس پھر اس کو ٹال دیا گیا۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، تو عزیز مصر نے یا اس نے کہا جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ تمہاری چالیں ہیں، تمہاری چالیں بڑی غضب کی ہیں، اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ عورت اگر خیر و متاع دنیا ہے، دنیا کی سب سے بہترین متاع، تو یہی عورت دنیا میں مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور فتنے کا سبب بھی ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے اور ان کی چالوں سے بچنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور آج تو جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ مرد اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت خود ہو کر اس کی طرف بڑھ جائے تو پھر بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کتنا بڑا صلہ ہے اس کا کہ اگر کوئی خاندانی خوبصورت عورت مرد کو اپنی طرف مائل کرے اور مرد اللہ سے ڈر کر اس جال سے اپنے آپ کو بچائے تو کل ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا جو عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اور یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اللہ ہی بچائے تو بچائے۔ اسی لیے جب یہ سب معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی بدنام ہوئی، اس نے پھر دوسری عورتوں کو بلا کر کہا کہ اچھا تم مجھے ہی سمجھ رہی ہو قصوروار، ذرا دیکھو تو صحیح اس کے حسن کو، پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ اس نے پھل دیے سب کے ہاتھ میں، تیز چھری دے دی کہ کاٹ کاٹ کر کھائیں، اور غلام کو کہا کہ یوسف کو لے کے آئے ان کے سامنے سے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے، عورتیں ان کے حسن میں مبہوت ہو گئی، چھری چل گئی، انگوٹھے کٹ گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھی۔ وہ عورتیں بھی پکار اٹھی کہ یہ کیا انسان ہے یا فرشتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا گیا، اور حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ یہاں پہ لفظ رب آیا ہے۔ یوسف پکار اٹھے کہ میں تو اپنے نفس سے برات کا اعلان نہیں کر سکتا، کیونکہ نفس تو آدمی کو برائی پر ہی اکساتا ہے، سوائے اس کے کہ الا ما رحم ربی، ہاں مگر جس پر میرا رب رحم کر دے وہی بچ سکتا ہے نفس کی برائی سے، کیونکہ بے شک ان ربی غفور رحیم، میرا رب بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور اس کے بعد دعا بھی کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، میرے رب قید خانہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے اس چیز کی بنسبت جس کی طرف یہ مجھ کو بلاتی۔ یہاں بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے، قال رب السجن احب الی، میرے پروردگار مجھ کو اس ناکردہ گناہ میں جو جیل بھیجا جا رہا ہے نا، یہ جیل میں اس کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کام کی جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے نہیں ہٹائے گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میرے بس میں نہیں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اب یہاں اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے وہی لفظ کا استعمال کر رہا ہے، تو قبول کی اس کو
اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کے رب نے فصرف عنہ کیدہن، اور ان کی چالوں کو اس سے دور کر دیا، کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اب جیل میں داخل ہیں، اور جیل میں داخل ہونے کے بعد دعوت توحید بھی دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے جیل کے ساتھیو، اے زندہ کے ساتھیو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے ساتھیو، اے زندہ کے ساتھیو، ارباب متفرقون، یہ متفرق ارباب رب کی جمع، یہ مختلف رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بہتر ہے یا ایک وہ رب اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم اور تمہارے باپ دادا اس کو چھوڑ کر جس کی بندگی کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، اللہ نے اس پر کوئی دلیل، کوئی سلطان نہیں نازل کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ کا ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے اسی کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی راست، ٹھیک اور درست دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں، علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر دعوت بھی حضرت یوسف علیہ السلام دے رہے ہیں، تو اسی لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہی اسی لفظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ تم نے تو جو ہے میرے بیٹے کو اپنی ہوس کا شکار بنایا ہے، تم نے معاملہ گھڑ لیا ہے، تمہارے جی نے، تمہارے نفس نے ایک بات تم کو سجھا دی ہے، بس میں تو اس اللہ ہی سے شکوہ کرتا ہوں جو میرا رب ہے۔ اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اندھی ہو گئی روتے روتے، اور وہ ہر وقت پکارتے تھے کہ یوسف کو ڈھونڈو، یوسف کو تلاش کرو، اور ان کے گھر والے کہتے تھے آپ بوڑھے ہو کر سٹیا گئے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ابھی بھی آپ یوسف کی رٹ لگائے ہوئے۔ علامہ نے کیا خوب شعر کہا اس پر، فارسی میں تضمین ہے شعر کی، وہ فارسی شاعر کے مصرے پر علامہ نے شعر رکھا ہے۔ غنی روز سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا۔ غنی شاعر ہے، فارسی کا شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے غنی روز سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن، اے غنی اس کالے دن کا ذرا تماشا تو دیکھ، کہ یوسف کے حسن نے ادھر جا کر زلیخا کی آنکھوں کو روشن کیا، اور ادھر کنا کے پیر یعنی حضرت یعقوب کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ غنی روز سیاہ پیرے کنارہ تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو سورہ یوسف میں موجود ہے، بہت سی نصیحتوں کا سامان ہے۔ اس میں سے لفظ رب کی بھی کئی کمالات ہم کو نظر آتے ہیں۔ بالآخر وہی ہوا، یوسف علیہ السلام اپنے صبر کے نتیجے میں، اپنی نیکی کے صلے میں، اپنی توحید کے صلے میں نبوت سے بھی سرفراز ہوئے، حکومت مصر بھی عطا کی گئی، اور قحط میں جب بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی حضرت یوسف نے، اور اسی کے حساب سے وہ سب ہوا، تو اس کے بعد یہی بھائی قافلہ لے کر پہنچے مصر غلہ لانے کے لیے۔ حضرت یوسف نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان گئے کہ یہی میرے بھائی ہیں، تو حضرت یوسف نے ان کو غلہ بھی دیا، اور جو رقم انہوں نے ادا کی تھی وہ رقم بھی رکھوا دی غلام کے ذریعے، کہ یہ رقم ان کے غلے میں رکھ دو، اور ان سے کہا کہ دیکھو آئندہ آنا تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ اب وہ آئے دیکھے غلہ کھولے تو غلہ بھی بہت سارا اور پیسے بھی واپس، تو بولے ابا جان دیکھیے ہمارے ساتھ میں اتنا حسن سلوک کیا گیا ہے کہ ہماری رقم بھی لوٹا دی گئی ہے، مگر ہم سے اب کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا۔
تو یعقوب بولے میں بھی بنیامین کے معاملے میں بھی تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا میں نے یوسف پر معاملے میں بھروسہ کیا تھا، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ کہا نہیں، ہم اللہ کو گواہ رکھ کر آپ سے عہد لیتے ہیں پختہ، ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور یوسف بولے دیکھو ٹھیک سے جاؤ، الگ الگ دروازوں سے جانا، اسے ہدایتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کا اپنا معاملہ تھا جو یوسف کے جی میں آیا وہ اس نے پورا کیا، ورنہ یہ سب تو اللہ کے ذمے ہیں، اللہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد میں ہوا یہ کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ان کے سامان میں اپنا پیالہ چھپا دیے، اور جب وہ لے کر نکلے تو پیچھے سے سپاہی گئے، بولے اے قافلے والو تم چور ہو۔ تو وہ بولے ارے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ندا دینے والے نے اذان پکارنے والے نے پکارا ہے، ارے تم رکو، تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، بولے ارے بھائی ہم نے کیا چوری کی، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ قالوا نفقد سواء الملک، بولے ہم اپنے بادشاہ کا پیالہ نہیں پاتے ہیں، وہ چوری ہو گیا ہے، ہم تلاشی لیں گے تمہاری۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی چال تھی، وہ تدبیر تھی، وہ تلاشی لیے تو بنیامین کے مال میں سے وہ پیالہ نکلا۔ اب پریشان ہو گئے بھائی کے، بولے یہ کیا ہو گیا، ہم تو اپنے باپ سے اللہ کے نام پر عہد لے کر آئے تھے، اب یہ اس نے کیا کر ڈالا، اب یہ چوری۔ بولے بھائی چوری اس کے پکڑی گئی، اب کیا ہوگا؟ بولے جس کے مال سے چوری نکلی ہے، یہ چوری کا پیالہ پکڑا گیا ہے، وہ روک لیا جائے گا۔ بولے بھائی ہم پر رحم کرو، ہم بڑی پریشانی سے بڑے دور سے آئے ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم بڑی مصیبت سے اس کو لے کر آئے ہیں، وہ وعدہ وعید لے کر، ہمارے کو چھوڑ دو۔ بڑے بھائی جو اس میں بڑا بھائی تھا اس نے کہا اس کے بدلے میرے کو رکھ لو۔ بولے ہم ایسا ظلم نہیں کرتے، جس نے گناہ کیا اس کو ہی پکڑیں گے، ہم بے گناہ کو کیوں پکڑیں ہم؟ اس طرح یوسف بنیامین کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ آئے، بولے ابا جان ہم نہیں جانتے کہ معاملہ کیا ہے، مگر چوری ہوئی اور ہمارے سامنے پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے کہ دیکھو یہی معاملہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، اور یہی معاملہ تم نے اب بنیامین کے ساتھ کیا ہے، جاؤ اور ڈھونڈو، یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی ڈھونڈو، اور تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قال بل صورت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہاں بھی انہوں نے وہی جملہ کہا، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو ایک دن جمع کرے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جانتا بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ وتولی عنہم وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بولے ہائے یوسف، تو گھر والے بولے آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں تو بس اپنے درد کا شکوہ، اپنے غم کا شکوہ اپنے اللہ سے کرتا ہوں، اور میں جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میرے بیٹو جاؤ ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف نے جب یہ دوبارہ پہنچے تو کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے؟ قالوا انک لانت یوسف، تو پھر بھائیوں کو تھوڑا یہ ہوا، بولے آپ یوسف ہیں کیا؟ قال انا یوسف وھذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو بھی متقی بنتا اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھ لو میرے رب نے میرے تقوی اور میرے صبر کا مجھ کو آج کیا انعام دیا، میں مصر کی حکمرانی پر فائز ہوں، میرے بھائی کو بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، پھر ان کو سمجھ آئی تو پھر بولے بھائی ہم ہی خطا کار تھے، یقیناً اللہ نے
تم کو ہم پر ترجیح دی ہے مگر یوسف۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کا کردار۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان 10 کے 10 بھائیوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام جیل بھجوا دیتے، حکومت پر فائز تھے۔ وقال لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، آزاد۔ یہ جملہ کہا تھا سیدنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے فتح مکہ کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اے اہل مکہ جاؤ۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی بوٹی بوٹی بھی کر دی جاتی بدلے میں تو کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ یہ شان ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، یہ صبر ہے، اس کا نام ہے تقوی، اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ، خلق عظیم۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر معاف کر دیا اپنے بھائیوں کو۔ ہاں لا تثریب علیکم، کوئی گرفت نہیں آئے تم پر، جاؤ۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو بخشے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد یوسف نے کہا یہ میرا قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، میرا رب میرے باپ کی آنکھوں کو پھر روشن کر دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ابھی قافلہ پہنچا بھی نہیں تھا کنا، جس گاؤں میں حضرت یعقوب رہتے تھے، تو حضرت یعقوب بولے انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ بھی نبی، وہ بھی نبی، نبیوں کی شان نرالی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہمارے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر بہت فضیلت عطا کی۔ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ پھر گھر والے بولے ارے آپ سٹیا گئے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو، زمانہ ہوا اس کو غائب ہوئے۔ اور جب بھائی پہنچے کرتا لے کر، جیسی ڈالے حضرت یعقوب پر، آنکھیں آ گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام فلما جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر حضرت یعقوب بولے دیکھو میں بولتا رہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا اور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد بھائیوں نے بھی کہا کہ ابا جان ہمارے بھی گناہوں کے لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ تو قال سوف استغفر لکم ربی، پھر یعقوب علیہ السلام بولے بالکل میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت چاہوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ رب یہ ہے، دیکھو اس کا استعمال انبیاء علیہ السلام کی تقریباً میں نے بتایا نا کہ 99% جو دعائیں منقول ہوئی ہیں قرآن مجید میں، اور خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں اسی کا استعمال ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کی، اور آپ نے حکم دیا پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے اعلیٰ، سبحان ربی العظیم، فسبح باسم ربک العظیم، پاکی بیان کرو اپنے عظیم رب کی۔ اور آپ نے رکوع میں ہم کو سکھایا سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ یہ رب، تو یہ ہم کو اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یقین پیدا کریں ہم اللہ ہمارا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، یہ جمنا یہی ہے، جمنا یہی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے سورہ انبیاء میں، سورہ صاد میں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔
ایوب ہمارا بندہ نعم العبد، اللہ نے کہا بہت اچھا بندہ تھا ہمارا، صابر بندہ، شاکر بندہ۔ ان کے بارے میں بھی عجیب عجیب قصے گھڑ لیے لوگوں نے۔ ہماری تو عجیب ہی حالت ہو گئی۔ اب ہم بس خالی گزرے ہوئے لوگوں کے اخلاق، ان کے ایمان، ان کے جہاد، ان کی ہمت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کے گنی گانے والے ہو گئے۔ ہم ان سے اپنے لیے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ، 17 رمضان کو اب یوم البدر منائیں گے۔ جنہوں نے وہ جنگ لڑی انہوں نے کبھی نہیں منائی یہ دن، حالانکہ اس جنگ کے بعد وہ تو کئی برس جیے، اور مگر انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا۔ ہم اس میں ہی رہ گئے بس۔ ہم رب پر یقین کو، اعتماد کو مستحکم نہیں کرنا جانتے اور نہ کرنا چاہتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت جسم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، اولاد سے بھی نوازا تھا، غلام کنیزیں تھیں، مویشی تھے بے شمار، اولاد تھی، نیک اولاد، بیویاں تھیں، اور حضرت ایوب بہت شکر گزار تھے، ان سب چیزوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ اب اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو، اپنے اس بندے کو صبر میں آزمانے کے لیے مصیبت ڈال دی۔ مویشی ہلاک ہو گئے، حویلی کی چھت بیٹھ گئی، پوری اولاد اس میں دب کر مر گئی، جو کچھ مال و اثاثہ تھا سب ضائع ہو گیا، اوپر سے بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہوئے کہ پورے جسم پر آبلے پڑ گئے، ان آبلوں میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ بستی والوں نے بستی سے باہر کر دیے، ایک اکیلی بیوی ساتھ میں آئی، بس اتنا ہے۔ وہ کیڑے پڑ گئے تھے، وہ گر جاتا تو حضرت ایوب اٹھا کر اس کو واپس رکھتے تھے کہ تیری غذا رب نے رکھی ہے، تو کھا۔ یہ سب افسانے، کہانیاں بنائی گئی ہیں مفسرین، اور پھر یہ اسرائیلی روایات اس میں زیادہ کام کرتی ہیں۔ ہمارے بہت سے مفسرین نے بے سوچے سمجھے انداز دھن ان اسرائیلیوں کی روایات کو قرآن کی تفسیر میں بیان کر دیا، اس سے بھی قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ ہوا، یہ عام مفسرین کہتے ہیں۔ اور حضرت ایوب اس بیماری اور اس پریشانی کے عالم میں اس اپنی رفیق حیات کو، جو بیچاری اس حالت میں بھی ساتھ دے رہی تھی، یہی ہے بیوی دے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے انسان کے واسطے بیوی پیدا کیا، ماں باپ نہیں پیدا کرا، بیوی پیدا کرا پہلے۔ حضرت آدم کی بیوی پیدا ہوئی نا، اسی لیے اس کو صاحبہ کہا ہے۔ صاحبہ ہمیشہ ساتھ رہنے والی، وہی بیوی بیوی ہوتی ہے۔ وہ بیچاری اس حالت میں بھی ساتھ رہی، اتنا ہونے پر بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے رب، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ کو پکارا، اللہ کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، نادى ربه، اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے رب میں تکلیف میں ہوں۔ کرو نا بیان رب سے۔ حیدرآبادی جانے کی سوچتے ہو پہلی فرصت میں بتانے کو، اس کو پکار کر تو دیکھو صمیم قلب سے۔ اور حیدرآباد اگر جانا بھی پڑا علاج کے لیے تو شفا بھی اسی وقت ملے گی نا جب وہ چاہے گا۔ پھر لندن اور پیرس کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ اگر اس نے شفا نہیں لکھی ہے کہیں بھی چلے جاؤ۔ بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، مال اسباب تباہ ہو گیا، اولاد پوری چھت کے نیچے دب کر مر گئی ہوئی ہے، اور اس تکلیف کی حالت میں پھر آخر ایک دن پکارتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے رب میں تکلیف میں ہوں اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بس فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، سن لی اللہ نے پکار بندے کی،
اللہ نے پکار سن لی بندے کی۔ آج تکلیف میں ایک دن بیوی سے بھی غصے میں کہہ دیے چڑ کر کہ اچھا ہو جاؤں گا نا تو قسم سے تیرے کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب وہ جاں گسار بھی، خدمت گزار بیوی، غم گسار بیوی، سب نے ساتھ چھوڑ دیے، وہ ساتھ لگی رہی۔ اب بیماری کی تکلیف میں ایک دن غصے میں بول دیا، قسم کھا کے بیٹھ گئی کہ قسم سے تیرے کو میں 100 لکڑیاں ماروں گا۔ اب پکارے اپنے رب کو، رب نے دعا سنی، کہا کہ ایوب اپنا پاؤں مار، پانی نکلے گا، اسی سے غسل کر، وہی پانی پی، اللہ اس کے ذریعے تجھ کو شفا دے گا، اور جتنا کچھ تیرا تباہ و برباد ہوا ہے اتنا اور اس سے دگنا اللہ تعالیٰ تجھ کو عطا کرے گا۔ ہوا وہ پانی نکلا پیر مارنے سے، وہ پانی سے غسل کیے، پھر وہی پانی پیتے رہے، اللہ نے اس میں شفا رکھ دی، پھر بدن خوبصورت ہو گیا، پھر اولاد بھی بہت زیادہ اللہ نے دی، خوبصورت اولاد، نیک کار اولاد، بہت مال و متاع بھی آ گیا، جتنے مویشی ہلاک ہوئے تھے اس سے کئی گنا اور مویشی اللہ نے عطا کر دیے، جو گھر تباہ ہوا تھا اس سے بہتر گھر عطا ہو گیا۔ اب پریشان ہوئے حضرت ایوب کہ میری اتنی غم گسار خدمت گزار بیوی کو میں بیماری کے عالم میں کیسے قسم کھا کر بیٹھ گیا کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا، کیسے ماروں اس کو 100 لکڑی میں؟ مگر جو رب پہ بھروسہ کرتے ہیں رب ان کو کسی مشکل میں نہیں چھوڑتا۔ کہا ایوب 100 تنکے لے لے اور وہ تنکے ایک بار اپنی بیوی کو مار دے، تیری قسم ہم پوری کر لیں۔ کیا بات، تنکوں کا کیا مار بیٹھنے والا ہے، یہ رب ہے، دیکھو اس طرح نجات دیتا ہے بندوں، وہ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب شکر و تعریف اللہ رب العالمین کی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔